سر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح 2026 میں یہ ڈرگس کی جو پرابلم ہے وہ ہماری سوسائٹی کو افیکٹ کر رہی ہے، اور کون کون سی ایسی ڈرگس ہیں جو بہت کامن ہیں اور لوگ اس میں ایڈکشن میں جا رہے ہیں اس کے؟ دیکھیں، ڈرگ ایڈکشن تو کافی ٹائم سے ہمارے پاکستان میں ہے، جب سے، اور یہ جو ہے افغان اور یہ سارا جو ہمارا ایک بیسیکلی جیوگرافیکل ایسا ایک لنکیج ہے جس کی وجہ سے ڈرگس سے ہی پاکستان امپیکٹ میں رہتا ہے، اور ایک کراس روڈ ہے ڈرگس کی. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی اس سے سفر کر رہی ہے. ڈرگ ایڈکشن میں سب سے جو کامن جو ابیوز ہو رہی ہے جو چیز، وہ کینابس ہے، جسے ہم چرس یا حشیش کہتے ہیں. اور چرس کا استعمال کچھ ایسی جگہ پہ، ایسے بھی ریجن ہیں جہاں پہ کلچرلی ایسا ہو رہا ہے، ان کی ثقافت کا، ان کی کلچر کا حصہ بن چکی ہے. اور کینابس کو بہت انڈر ریٹ کیا جاتا ہے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کینابس جو ہے وہ ہارمفل نہیں ہے. اور اب آج کل کا ٹرینڈ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ کینابس ایسے اسموک کی جاتی ہے جیسے کچھ ٹائم پہلے سگریٹ کا استعمال ہوتا ہے عام. تو سگریٹ کا استعمال جیسے عام تھا، آج کل جو کینابس کا استعمال اس طرح سے کامنلی ہو چکا ہے. اور کینابس کو یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سائیکو ایکٹیو ڈرگ ہے، یہ ہیلوسینیشن کاز کرتا ہے، یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز میں انسان کو لے جاتا ہے، اور جو سائیکولوجیکل ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ بڑی حد تک پرسسٹنٹ ہوتی ہیں، وہ پھر نہ جانے والی بیماریوں کی طرف لوگوں کو لے کے چلی جاتی ہے یہ کینابس. تو یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم اگنور کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کینابس سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے آگاہی حاصل نہیں کی، اور اس کی آگاہی حاصل کرنا اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اب سیکنڈلی، آج کل جیسے ہم پیشنٹس ٹریٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آج کل جو پیشنٹس آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو کامن یوز ہو رہا ہے وہ اسے ملٹیپل ڈرگز یا پولی ڈرگ ایڈکشن کہتے ہیں، کہ کوئی ایک سبسٹانس نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کینابس اور آئس جو ہے نا، یہ کامن ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی انہوں نے پھر اپنی موڈ، مزاج، سلیپ، ایپیٹائٹ اور سائیکولوجیکل اسٹیٹ کو خود سے میڈیکیٹ کرنے کے لیے کچھ جو ہے نا وہ پرسکرپشن ڈرگز بھی اب یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر پرسکرپشن ڈرگز میں سب سے زیادہ ابیوز ہونے والی جو چیز ہے وہ سیڈیٹیوز ہوتے ہیں، بینزوڈازپین بیسڈ. وہ سب سے زیادہ جو ہے نا، اور یہ تقریباً 15 سال سے لے کے 64 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں، یہ ٹائم سپین ہے. تو دیکھ لیں کہ آپ کی جو لائف سپین ہے وہی 60 ایئرس کا ہے. تو بیسیکلی کہ ہر لائف سپین کا مطلب ہر کیٹیگری سے، ایج کی کیٹیگری یا ایج کے اگر ہم ڈفرینٹ کوہورٹس بناتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے اڈولسنس ہے، دین ارلی اڈلٹہڈ ہے، مڈل اڈلٹہڈ ہے، اسی طریقے سے لیٹ جو ہے نا وہ اڈلٹہڈ ہے. تو یہ 4-5 اگر ہم کیٹیگریز بناتے ہیں تو ہر کیٹیگری کا بندہ جو ہے نا وہ ڈرگ ابیوز کر رہا ہے. اور اس میں جو پرسکرپشن ڈرگز ہیں، پین کلرز ہیں، نیند کی جو گولیاں ہیں، سونے والی، آرام اور سکون والی جو سکون آور ادویات ہیں، یہ بہت زیادہ کامنلی یوز ہو رہے ہیں، اور ہر ایک اسی طرح سے. اور آئز کا جو ٹرینڈ ہے یہ اربن ایریاز میں بہت زیادہ ہے. جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ ڈرگز بہت سستی ہیں، ان کی دستیابی بڑی آرام سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ ڈرگز مل جاتے ہیں. اور اس کی اتنا سستا ہونا اور اتنا وائڈلی اویلیبل ہونا، یہی 2 میجر فیکٹرز ہیں کہ جو ہر کوئی جو ہے نا، ہر نوجوان جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں، ٹین ایج میں جاتے ہیں، تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور اسکول کالج میں جاتے ہیں، تو وہاں سے ان کو ایسے جیسے ہی ان کا سوشل سرکل بڑھتا ہے تو ایسا 1 یا 2 دوست مل جاتے ہیں. اور پھر دوسرا جو ٹریجڈی یہ ہے کہ بیسیکلی ڈرگ پیڈلرز موجود ہیں. آپ کے بہت قریبی دوست ہو سکتا ہے، آپ کا جو گروپ ہے اس میں کوئی ایک ایسا ممبر ہوگا جو بیسیکلی آپ کو ڈرگز کی اورینٹیشن دیتا ہے، پراپر اورینٹیشن ہے. جیسے ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کالج کا جو فرسٹ ڈے ہے اورینٹیشن ڈے ہوتا ہے، کہ ہمیں سارے ٹیچرز، فیکلٹی سے ملایا جاتا ہے، ساری چیزوں کو اناؤنس کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ ویژن ہے، یہ فلسفی ہے، یہ یونیورسٹی ہے، اور ہماری اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور کیریکولر اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز یہ ہوں گی، ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. اسے اورینٹیشن کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ لوگ بیسیکلی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں سے اسٹوڈنٹس کو
پہلے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. وہی اسٹوڈنٹس دین فردر کیا کرتے ہیں, پیڈلر کا کام کرتے ہیں, اور بڑا جو بگ فش ہے وہ کہیں پیچھے چھپا ہوا ہے, اور یہ اس طرح سے اس کی ترسیل ہوتی ہے, یہ اس طرح سے آپ کی جو ہر بچے تک اس کا ایکسیس ہے. سو یہ ایکٹیولی ٹارگٹ کرتے ہیں, اورینٹ کرتے ہیں, اورینٹیشن دیتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں, ان کے دوست بنتے ہیں, پھر انٹروڈیوس کرتے ہیں, اور سلولی گریجولی جب بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, ہاں ایک دفعہ تو دے گا, اب نیکسٹ ٹائم کوئی کال کرتے نہیں, اس دفعہ مجھے پیسے چاہیے, اب اگر آپ کو چاہیے تو اتنے پیسے دو, میں آپ کو دے دیتا ہوں, اتنے پیسوں کی ملے گی. یار یہ بڑی فری نہیں ہوتی, یہ پیسے ہوتے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, پیسے دو میں بھجوا دیتا ہوں. تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن, اب یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن ایک ایپیڈیمک ہے, ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے. ہماری پہلے کسی گھر کا یہ مسئلہ ہوتا تھا, اب یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ہر گھر میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر گھر میں آپ کو 1-2 بچے ایسے ملیں گے جو کہ اسکول کالج سے ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں یا اسکول کالج گوئنگ ہیں, اور وہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ اب گریڈ چیزیں افیکٹ ہونے لگ رہی ہیں, بچے میں کچھ ارلی سائنس ڈیولپ ہوئی ہیں, اور وہ ارلی سائنس آپ جب ان کے پیچھے لگتے ہو, مانیٹر کرتے ہیں, آپ جب پوری طرح سے اس کے پیچھے, اس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے ڈرگز انوالو ہیں. سو یہ سچویشن ہے رائٹ ناؤ.